السلام علیکم۔ آج کے میرے اس مقصد سے ویلاگ کا ٹاپک ہوگا پراپرٹی مافیا اور جائیداد کی جو ہے خرید و فروخت میں آپ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کیا چیزیں آپ ان سے پراپرٹی مافیا سے نٹشل آپ کیسے بچیں۔ تو یہ ہمارے آس پاس بہت سے جو ہے وہ مافیا جس وقت آپریٹ کر رہے ہیں، وہ اچھے لوگ بھی ہوں گے بیچ میں ایکسیپشن، لیکن موسٹلی جو ہے وہ یہی ہے سلسلہ۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ یہ وہ مافیا ہے جو 1 کروڑ کی چیز 3-4 کروڑ میں بیچنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے بیچ بھی دیتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ اتنا پیسہ کن لوگوں کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ وائٹ منی تو آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے، یہاں آج کل تو ایک عام آدمی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی اکٹھی کر لے تو وہ اپنا مکان یا اپنی چھت بنانے کا اس کا خواب ہی رہ جاتا ہے، اور وہ اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اور پچھلی حکومت میں بھی جو پروپیگنڈا وہ میں اس پہ کہتا ہوں کہ جو رہا 3-4 سال پی ٹی آئی کا، اس میں بھی شاید منشور میں انہوں نے 50,000 گھر یا 1 کروڑ 1 لاکھ نوکریاں اور اس طرح کچھ تھا، تو وہ گھر شاید کہیں بنے ہوں تو مجھے تو پتہ نہیں۔ بہرحال اس وقت ایک عام آدمی کی ضرورت ہے اپنی چھت۔ جو ماں باپ جو ہے ساری عمر محنت کرتے ہیں یا سیلریڈ کلاس ہے، وہ ان کا ڈریم ہوتا ہے کہ ہم شاید ساری عمر رینٹ پہ رہتے رہے، یا اپنا گھر نہیں تھا ادھر ادھر، وہ جو ہے وہ مالک مکانوں کے وہ جو ہے وہ استحصال کا شکار بھی ہوتے رہے، کبھی ایک جگہ شفٹنگ، کبھی دوسری دفعہ جگہ، یہ بھی بڑا ہیڈیک ہوتی ہے۔ تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو ایک چھت دے کے چلے جائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے مہنگائی کی وجہ سے کنسٹرکشن کاسٹ بھی بڑی ہوگی، لیکن اتنی نہیں بڑی جتنا کہ پراپرٹی والے منہ کھول دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا بندہ تو آج کل یہ سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ اس نے یہ سوچنا چھوڑ ہی دیا۔ پراپر گھروں کی قیمتیں تو پہلے ہی رینج سے باہر تھیں، اس کے بعد انہوں نے اب اپارٹمنٹس کے پیچھے لگے، اور اپارٹمنٹس بھی اتنے مہنگے بتاتے ہیں جس کی قیمت میں جو ہے وہ ایک اپارٹمنٹ کی قیمت میں 4 گھر آپ خود بنا سکتے ہیں، یا وہ ایک ہو سکتا ہے جو بھی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اسلامک پرنسپل بھی یہی ہے، ہم نے پڑھا ہے یا جو بھی روایت ہے کہ یار آپ جائز منافع لیں، مطلب 1 لاکھ کی اگر آپ چیز بیچ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس سے پہ آپ 10,000 اوپر لے لیں، 15,000 لے لیں، آپ محنت اپنی لے لیں۔ اسی طرح 1 کروڑ کی اگر چیز آپ کی، اگر 1 کروڑ ہے انویسٹمنٹ کسی چیز پہ، اور اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ لے لیں، 20 لاکھ لے لیں، 15 لاکھ لے لیں، لیکن اگر آپ چاہیں کہ 1 کروڑ کی چیز میں 2-2.5 کروڑ میں اگلے کو چونا لگا کے ٹکرا دوں، تو یار یہ بھی جاتی ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ تو خیر وہ پر جو خریدار ہے وہ بھی ویجیلنٹ ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے ان لوگوں کے وہ ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھتے یا اس چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سیدھا جو ہے آپ حساب ہے کہ ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یا یہ اپارٹمنٹ یا یہ گھر جو بھی ہے یہ 1 کروڑ کا ہے، چلے مان لیتے ہیں 1 کروڑ کا ہے۔ اس سے آپ دوسرا سوال یہ پوچھیں کہ بھائی اس کی رینٹل انکم کیا ہو سکتی ہے اس وقت مارکیٹ میں۔ تو اگر 1 کروڑ کی رینٹل انکم جو ہے وہ آپ کو 50,000 بھی نہیں ہے مارکیٹ میں، اس کی جو ہے وہ 1 کروڑ پہ جو ہے ایوریج کم از کم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 1 لاکھ تو آپ کا آنا چاہیے، جو میرا ہے اپنا اندازہ۔ تو اگر وہ 50,000 یا 40,000 ہے وہ بتا رہا ہے اس کی رینٹل انکم، اور اپنے منہ سے بتا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ کو چونا لگا رہا ہے یا وہ چیز بہت مہنگی دے رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ سیدھا سا فارمولہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ جو آپ 1 کروڑ پہ اگر آپ کہیں کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ، تو آپ کو 1 کروڑ تو پہ 1 لاکھ یا اس سے زیادہ ہی ملتا ہے مہینے کا۔ تو پراپرٹی میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ اپریشیٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو اوور دا ایئرس۔ تو چلیں آپ کسی کو اگر بینک میں 1 کروڑ رکھنے کا آپ 1,50,000 مہینے کا منافع مل رہا ہے، تو آپ پراپرٹی اپریسیشن فیکٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اوور دا ایئرس آپ 1 لاکھ پہ کنات کر لیں۔ لیکن 1 کروڑ کی چیز کا اگر آپ کو 50,000 بھی رینٹل انکم وہ نہیں بتا رہا،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیر از سم تھنگ فشی اباؤٹ اٹ، اور وہ پراپرٹی بھی آپ لیں گے تو وہ آپ کے گلے کا ہار بن جائے گی. پھر آپ کی جو ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے پیسہ آتا ہے، یہ جو بھی ہے، میں وائٹ منی، یہ وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر کی جمع پونجی جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھت دینے کے سلسلے میں لگا دیتے ہیں یا انویسٹ کر دیتے ہیں. پھر پراپرٹی میں فراڈز بھی ہیں. اپارٹمنٹس، یہ گلبرگ گرین ہمارے رہائش کے قریب ہے، میں خود وہاں سے اپارٹمنٹس اچھے مجھے لگے، میں جا کے دیکھتا رہا. وہ اس وقت بھی میری سمجھ سے باہر تھے، اب تو خیر ان کی قیمتیں سب جو ہے انویسٹرز نے لے کے رکھ لی ہیں، اور وہ جس قیمت پہ انہوں نے لی ہیں اس قیمت کے ڈبل سے بھی اوپر وہ بتاتی ہیں. پھر ادھر گلبرگ گرین میں ایک چائے خانہ ہے، وہاں بھی ایک جو ہے وہ کسی فارم نے جو ہے وہ اس کو کچھ اپارٹمنٹس بنائے. مجھے شروع میں اچھا لگا، گلبرگ گرین جو ہے اچھا علاقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی قیمتیں آپ نے شروع سے آسمان پہ رکھ دی ہیں، تو وہاں کون شفٹ کرے گا؟ پھر کیا ہوگا جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے یا جو جن کا بجٹ کا ایشو نہیں ہے. پھر ہاں، بجٹ سے میں آپ کو بتاؤں کہ پراپرٹی مافیا سب سے پہلے آپ اس کو اپروچ کریں گے کہ بھائی مجھے ایک چیز چاہیے. یہ سپوز آپ کہیں گی مجھے 5 مرلے کا ایک گھر چاہیے بنا ہوا، یہ سنگل یا ڈبل سٹوری جو بھی ہے، جو اپنی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ سے دوسرا سوال یہ داغ دے گا کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی اصولاً تو اس کو بتانا چاہیے کہ اس وقت 5 مرلے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، یا اس کے پاس کیا اس میں سلیب میں چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن بجٹ والا مسئلہ تھوڑا سا وہ نیگیٹو وائبز آپ کو آتی ہیں کہ یار یہ بجٹ اگر پوچھ رہا ہے، اور پھر اگر آپ اس کو بجٹ اس کی امید کے مطابق بتا دیں تو وہ خوشی سے جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں اس بندے کو کتنا جو ہے مارجن سے چونا لگا سکتا ہوں. یا پھر اگر آپ اس کو کم بتائیں تو وہ کہے گا بھائی اپنا راستہ ناپو، اتنے میں تو آج کل پلاٹ بھی نہیں ملتا، مطلب آپ کو ڈسکارڈ کریں گے. پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پلاٹ لے کے خود بنا لیں. پھر خود بنانا بھی ایک بہت بڑا ہیڈیک ہے. ایک عام بندہ پر گھر کی کنسٹرکشن کو نہ سمجھتا ہے، نہ بنا سکتا ہے. پھر اس میں ٹھیکیدار، مزدور، یہ ساری لیبر اور یہ وہ چونا، وہی چونا وہ آپ کو ادھر لگا دیں گے. تو میرے خیال میں بنا بنایا جو ہے وہ گھر لینا بہتر ہوتا ہے. اور آپ لیکن ریزنیبل ریٹس پہ آپ کو دیں تو اس کی رینٹل انکم کو دیکھ لیں. مطلب کرائٹیریا یہ رکھیں کہ 1 کروڑ کی اگر وہ پراپرٹی آپ کو بتا رہا ہے تو اس کی کم از کم رینٹل انکم، اس کی 1 لاکھ کا نیٹ سیل کر دیں، اس کا پروفٹ ہے تو وہ 50,000 تو اس کی رینٹل انکم ہونی چاہیے. اگر اتنی بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر وہ چیز بہت مہنگی دے رہا ہے یا آپ کو بہت ہائی پرائسز اس کی بتا رہا ہے. اور پھر مافیا جو ہے اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ مافیا جو ہے وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، یہ اکٹ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، اور انہوں نے آپس میں ایکا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ مافیاز میں اویئرنیس اتنی نہیں تھی، اب انہوں نے آپس میں جو ہے ہاتھ ملا لی ہیں، جس سے خریداروں کے لیے جو ہے مشکلات پہلے سے 2 چند ہو گئی ہیں. لیکن میرے بھائی کو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی اسکن کو سیو کرنا ہے، اور جہاں بھی آپ پراپرٹی میں انویسٹ کریں، ہو سکتا ہے یہ پراپرٹی کے لوگ میری ویڈیو دیکھیں تو وہ اس سے اتفاق نہ کریں. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو کسٹمر کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے کہ بھئی لوگ کسی کے پاس وائٹ منی ہے اور اس نے کس مارجن سے کتنی پراپرٹی لینی ہے، اور ایک دفعہ پراپرٹی لے لے اور بعد میں وہ ساری عمر ہاتھ ملتا رہے کہ یہ پراپرٹی میں نے مہنگی لے لی، یا اس کی وہ انکم نہیں ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یا میں یہ پیسہ کہیں رکھ دیتا بینکس میں آگے پیچھے تو مجھے اس کے زیادہ ریٹرن مل سکتا تھا. اور پھر پراپرٹی کو آپ لے کے اگر آپ اس میں خود شفٹ نہیں ہو رہے، رینٹ پہ لے رہے ہیں، تو وہ ایک الگ ہیڈیک ہے کہ رینٹ پہ جو ہے پراپرٹی اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ اس کو مس یوز یا ابیوز کرتے ہیں، اور اس کے ایک الگ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں. آپ اگر ایک پروفیشنل جو ہے وہ نہیں ہے اس کو ہینڈلر پراپرٹی کے، یا ایک شریف آدمی ہے میری طرح، تو آپ کے لیے تو وہ کرایہ دار ہی ایک بہت بڑا ہیڈیک بن جاتی ہے. تو بہرحال یہ کوئی پراپرٹی کے سلسلے میں جو ہے وہ بنیادی باتیں تھیں. تو یہ میرے ذہن میں تھا، مختصر سی میں نے کہا کہ اس پہ بھی ایک ویلاگ ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو ایک سے زائد جو ہے جگہوں سے وہ چیک کریں. پھر زمین.com ایک ویب سائٹ ہے اچھی، اس میں بھی خیر سلیب جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں کہ آپ کا
وہی بات بجٹ پہ آ جاتی ہے کہ آپ کس رینج میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہاں اٹ ساؤنڈز ریزنیبل کہ وہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے اور وہاں کوئی ایک پراپرٹی ڈیلر نہیں ہے. وہاں ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹی وائز اور وہ لوکیشن وائز پھر آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, آپ کو گھر چاہیے, اپارٹمنٹ چاہیے, پلاٹ چاہیے, وہ ساری رینج اس میں ڈفرینٹ ورائٹیز دی ہوتی ہیں. تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس علاقے میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ ریٹ کسی چیز کا کیا چل رہا ہے, یا یہ میرے جیب سے مطابقت رکھتا بھی ہے یا مجھے لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. تو یہ ہے وہ. پھر ایک آدھ اور بھی ویب سائٹ ہے پراپرٹی کی, شاید گرانا.com کے نام سے, اور بھی ہوں گی, لیکن زمین.com قدرے اتھینٹک ایک سائٹ ہے جس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آج کل تو آن لائن میڈیا کا دور ہے. آپ کو ایون میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ بھی مارکیٹنگ میں ایڈز, جو آپ اس سیکشن میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہ آپ فیس بک کی سرچ بار میں لکھ دیں کوئی بھی آئٹم, جیسے مجھے کوئی وائرلیس اگر مائکرو فون چاہیے تو وہ اس کی وہ بے تحاشا جو ہے اب اسکرول ڈاؤن آپ کرتے جائیں تو وہ آن لائن اس چیز کی اسپیسیفیکیشنز اور ڈیٹیلز ود پکچرز آپ کو دے دے گا. اسی طرح پراپرٹی کی بھی وہ ڈیٹیلز آپ یہاں بھی آپ کو مل جاتی ہیں گھروں میں. پھر جو ہے ایک اور میری ایڈوائس ہے کہ جب آپ کسی سے بھی خریداری کریں گھر کی یا ابھی روزمرہ شاپنگ میں بھی, آپ کو کوئی بندہ لگے کہ یار یہ ڈیڑھ ہوشیار ٹائپ بندہ لگتا ہے, یا از بینگ اوور اسمارٹ, یا یہ تڑ جواب دے رہا ہے اور آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا, تو ایسے بندوں سے بچیں میرے بھائی, یہ سب فراڈی ہوتے ہیں. تو بیچ میں اچھے لوگ بھی ہوں گے, میں سب جو ہے وہ پراپرٹی والوں کو اس میں بدنام کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے. تو نہ ہی میں کسی کو جو ہے وہ پرسنل کوئی میرا کسی سے ہے کوئی لینا دینا, لیکن یہ ہے کہ ایک جنرل پبلک انٹرسٹ میں, پبلک اویئرنیس کے لیے میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.